پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں دراڑیں بڑھی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کے خلاف ایک 11 جماعتی اتحاد ہوا. اس میں 11 جماعتی اتحاد میں سے جے یو آئی فے میں سے مولانا شرانی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جھوٹے ہیں، اور دوسرے علماء کو بھی جھوٹ بولنے پر تلقین کر رہے ہیں. آپ کی جماعت کے ایک لیڈر کہتے ہیں کہ جی جاوید لطیف صاحب کہ 4-6 لوگ ایسے ہیں جو کہ پچ کے دونوں اطراف کھیل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا سینٹ انتخابات میں ہی آپ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ایسی صورتحال میں کیا یہ دراڑیں، یہ فیجرز کہیں حکومت کی فیور میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حکومت بلا وجہ ہوا دے رہی ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کا سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این میں کسی قسم کی کوئی فشر ہے. اگر جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ 2 طرف کھیل رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بیٹسمین تو چاروں طرف وکٹ کے کھیلتے ہیں، بہت اکمپلشڈ بیٹسمین ہیں، اور وہ سیاست میں اپنی شاٹس کو چاروں طرف کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ بہت اکمپلشڈ ہیں. جہاں تک جے یو آئی ایف کا معاملہ ہے، وہ ان کا انٹرنل ہے، پارٹی ان کا نوٹس لے گی. ہو سکتا ہے کسی دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوج نہیں ہوتی کہ جس میں کمانڈر ان چیف کا جو حکم ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ اسے اوبے کرے. ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر ڈیسنشن ہوتی ہے، یہ اس کا حسن ہے اور یہ اس کا کلچر ہے. تو اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایسی رائے دیتا ہے جو اس کی اپنی رائے ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے. اور دس از واٹ میکس پالیٹکس ڈفرینٹ فرام ملٹری اور سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز. جو ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی، نیور آسک وائی. لیکن جو سول ادارے ہیں یا جو سیاسی ادارے ہیں اس میں تو آپ کا کلام ہی وائی سے شروع ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، آپ کو کنسنسس بنانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہ مجھے یاد آیا ایک دفعہ میری ایک میٹنگ تھی جی ایچ کیو میں، تو فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ دیکھیے سر، یہ نیشنل ایکشن پلان میں ان چیزوں پہ ہمارا 90% امپلیمنٹیشن ہے، اور جو سول سائیڈ ہے اس کی پتہ نہیں 65 یا 70% ہے، تو آپ کا ہم سے کم ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو 65-70% ہے نا، یہ آپ کے 90-95 کے برابر ہے. وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ہم اگلے بجٹ میں ایک 4 اسٹار جنرل کی پوزیشن کریٹ کر دیں جس کو آپ جی ایچ کیو میں لیڈر آف اپوزیشن کا ٹائٹل دے دیں، تو میں اگلے سال پھر دیکھوں گا کہ یہ 90% رہتی ہے یا 50 ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ڈویژن کریٹ نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے فوج کے جو ادارے ہیں نا، وہ ہوموجینس ادارہ ہوتا ہے، اس میں ایک کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے، ہر کوئی اسے فالو کرتا ہے. سول جو ہے اس میں ہر سطح کے اوپر لوگ آپ کو چیلنج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پولیٹیشنز ہیں، مجھے پارلیمنٹ کو بھی ایز اے منسٹر جواب دینا ہے، مجھے اپوزیشن کو بھی جواب دینا ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات دیکھنے ہیں، مجھے عدلیہ کو بھی جواب دینا ہے، مجھے میڈیا بھی صبح شام وہ کرے گا، یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا یہ چیز جو سول سائیڈ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہے. اچھا، یہ آواز اگر بڑی سگنیفیکنٹ ہونا تو پھر شاید لمحہ فکریہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی طرف جائیں، شاید کچھ معاملہ بن جائے. کیا ایسی کوئی ڈویژن ہے؟ اور فرینکلی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب والدہ کے انتقال کے بعد آئے پیرول کے اوپر، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کوارنٹائن میں تھے، وہ کووڈ کی وجہ سے تعزیت نہیں کر سکے. اور چونکہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی کے اندر اپنے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، تو ایک اخلاقی طور پہ بنتا تھا ان کا تعزیت کرنا. تو وہ ایک ہمارے سماجی اور سیاسی جو رواج ہیں اس کے مطابق گئے. تو آئی ڈونٹ سی اینی اب نارمیلٹی. رائٹ.